السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے اس تاریخی شہر میں 3 سال کے عرصے کے بعد حاضری ہوئی ہے، جس کا سبب بنے ہیں ہمارے دوست جناب الحاج صادق بھائی، مولانا عنایت صاحب، مولانا سفیان صاحب جو ہمارے ہم سبق بھی ہے، اور مولانا عرفان صاحب زیدہ مجدہم جو اس مسجد کے امام ہیں۔ رب کریم ان تمام کو دارین کی خوبیوں سے، کمالات سے مالا مال فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن کریم کے اس چھوٹے سے حصے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق بیان کیے گئے ہیں، مگر مجھے آپ کی خدمت میں ایک ہی حق پیش کرنا ہے۔ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا اوپر جاتے ہیں، جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ شروع حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ آپ کی پہلی صفت بیان کی الرسول، کہ آپ رسول ہیں۔ رسول کے معنی سفیر، رسول کے معنی قاصد، رسول کے معنی ایلچی، ایک کی بات دوسرے کو پہنچانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات، اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کو رسول کہا گیا۔ دوسری صفت بیان کی النبی، نبی نبأ سے بنا ہے، جس کے معنی خبر دینا، اور نبی خبر دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے والے ہیں، کس کی؟ اللہ کے احکام کی۔ کس کو؟ اللہ کے بندوں کو۔ اللہ کے احکام کی، اللہ کے بندوں کو خبر دینے والا یعنی نبی۔ تیسری صفت بیان کی الامی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ ہم لوگ امی کا مطلب نکالتے ہیں ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بے ادب سا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر انوار البیان، حضرت نے اپنی تفسیر میں امی کا ایک بہت پیارا مطلب بیان کیا ہے۔ فرمایا
امی اس کو کہتے ہیں جس نے مخلوق سے نہ پڑھا ہو، ڈائریکٹ خالق سے پڑھا ہو، اس کو امی کہیں گے۔ اس لیے کہ کون میرے آقا کا معلم بن سکتا ہے، میرے آقا کا استاد کون بن سکتا ہے؟ حضور سب کے معلم بن کر تشریف لائے، انما بعثت معلما، کوئی آپ کا معلم نہیں بن سکتا۔ تو تیسری صفت الامی، آپ امی ہیں، آپ نے مخلوقات میں سے کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ چوتھی صفت بیان کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ آپ کا مبارک ذکر اپنی کتاب تورات میں بھی پاتے ہیں، انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی کثرت سے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء یہود نے جب تورات کا مطالعہ کیا، علماء نصارہ نے جب انجیل کا مطالعہ کیا اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آئے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی ہے۔ 13 سال کی عمر میں شام کی طرف نبی علیہ السلام کا پہلا سفر ہوا۔ اس وقت بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر ہوا، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نستور راہب سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کو پڑھا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں، جو کمالات، جو اوصاف بیان کیے ان کو پڑھا، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہی آخری نبی ہے۔ ملک شام کے 2 عیسائی عالم کسی کام سے مدینہ منورہ آئے، جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سمجھ گئے ارے یہ تو وہی شہر ہے جو آخری نبی کی ہجرت گاہ بنے گی۔ کیسے سمجھے؟ آخری اپنی کتاب کے مطالعے سے۔ پھر ان کو پتہ چلا یہاں کوئی صاحب ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں۔ یہ دونوں ان کے پاس گئے، دیکھتے ہی سمجھ گئے ارے یہی تو آخری نبی ہے۔ ان سے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو، کیا سوال کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی گواہی کون سی؟ اللہ نے آیت اتاری، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی قرآن کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، ان کے علماء کے پاس مذہبی کتاب کا مطالعہ تھا، جس کی روشنی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہو، باپ کو ذرا بھی تکلیف پیش نہیں آئے گی بیٹے کو پہچاننے میں، فوراً پہچان لے گا۔ قرآن کا انداز دیکھو، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسے جانتے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ
بیٹے کو، یہ نہیں کہ کما یعرفون بناتہم، جیسے باپ بیٹی کو پہچانتا ہے، بیٹی کی مثال نہیں دی۔ سوال یہ ہوتا ہے بیٹی کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی، مفسر قرآن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کا جواب لکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو بھی جانتا ہے، بیٹی کو بھی جانتا ہے، مگر دونوں جانکاری میں فرق ہے۔ باپ تو شروع سے بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے شروع سے ہے، مگر بیٹی جوان ہوئی وہاں تک، شادی ہو گئی وہاں تک، پھر نہیں۔ ایک مدت تک باپ بیٹی کو جانتا، اس کے بعد پھر وہ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ آ گئے، اور دور چلی گئے تو 6-8 مہینے میں، اور دور چلی گئے ملک چھوڑ کر تو سال 2 سال میں، اور بعض مرتبہ تو زندگی بھر ملاقات نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا بیٹوں کی جانکاری زیادہ ہے، بیٹی کی جانکاری کم ہے، اس لیے قرآن نے مثال بیٹوں کی دی۔ اچھا الٹا بھی تو ہو سکتا تھا، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور کو ایسے جانتے کما یعرفون آباءہم، جیسے بیٹا باپ کو جانتا ہے۔ بیٹا باپ کو جانتا ہے، لیکن کب؟ 25 سال کے بعد، اس لیے کہ باپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تب بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بعد شعور اور احساس آتے آتے 3 سال اور لگ گئے۔ اس کا مطلب بیٹے نے باپ کو جاننا شروع کیا 28 سال کے بعد، وہاں تک تو علم نہیں تھا، اور باپ تو بیٹے کو شروع سے جانتا ہے۔ قرآن کریم نے مثال دی کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ بیٹوں کو جانتا ہے۔ تو یہ نبی کی چوتھی صفت۔ آگے نبی کی صفت بیان کی، نبی کی 5ویں صفت جن کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا۔ پھر صفت بیان کی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ حلال، طیب، پاکیزہ، نفیس، عمدہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خسیس، گھٹیا اور ناکارہ چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ اور پھر آپ کی صفت بیان کی، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مشکل احکام کے بوجھ اور طوق جو لوگوں کی گردنوں میں پڑے ہیں، نبی ان بوجھ اور طوق کو دور کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب نبی کے 4 حقوق بیان کیے۔ پہلا حق فالذین آمنوا بہ، نبی علیہ السلام پر ایمان لانا۔ دوسرا حق وعزروہ، آپ کی تعظیم کرنا۔ تیسرا حق ونصروہ، آپ کی یعنی آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت و مدد کرنا۔ اور چوتھا حق جو نور آپ پر قرآن کی شکل میں اترا ہے اس نور کی پیروی کرنا۔ ان 4 حقوق میں ایک اہم ترین حق بیان کیا وعزروہ، جس کے معنی مفسرین کرام نے بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی تعظیم کرنا، اعلیٰ درجے کا ادب و احترام بجا لانا۔ تو چلیے ہم مختصر طور پر سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ادب و احترام کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تعظیم نبوی کی پہلی صورت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچی آواز نہ رکھنا۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرو، نبی کی زندگی میں بھی، نبی کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی۔ قبیلہ بنو تمیم کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو ہم پر امیر بنا دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت قعقاع بن معبد رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ تو ان دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، پیار بھرا اختلاف، اور حضور کی موجودگی میں ان دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ اس پر قرآن نے آیت اتاری، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد دونوں حضرات ڈر گئے، اصلاح کر لی، دونوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو اتنی پست آواز کر دی کہ بعض مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا کہا۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز فطری طور پر اونچی تھی۔ صحابہ کرام میں بعض حضرات ایسے تھے جن کو اللہ نے اونچی آواز دی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز فطری طور پر اونچی تھی۔ 8 مائل یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آواز تو وہاں تک نہیں پہنچتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک غلام رہتا تھا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر، اس کو جب بلانا ہوتا مکان کی چھت پر چڑھ کر آواز دیتے، وہ دوڑتا ہوا چلا جاتا۔ اب ایسا آدمی میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتا ہو تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو ڈر گئے کہ میرے اعمال تو بیکار ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر سب پر تھی۔ مجلس میں دیکھا کہ ثابت کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے، پوچھا ثابت کہاں ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا وہ بیمار ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ہے تو وہ میرے پڑوسی، مگر مجھے معلوم نہیں کیا وہ بیمار ہے یا نہیں۔ گھر گئے، کہا ثابت تم بیمار ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آ رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ آیت سنائی کہ آیت میں تو کہا گیا جس کی آواز نبی کی آواز پر اٹھی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، میرے تو اعمال کا ستیہ ناس ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے یہ پیغام نبی علیہ السلام کو سنایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا، انہیں تسلی دی، فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے اور تمہیں شہادت کی موت آئے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو پسند کرتا ہوں۔ بس حضور کی دعا لگ گئی، پوری زندگی خوشحال رہے،
اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہادت پائی، تو نبی کی تعظیم، نبی کے ادب و احترام کی یہ پہلی صورت نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا۔ نبی کی تعظیم کی دوسری صورت یہ ہے ملاقات کے وقت ادب و احترام کو برقرار رکھنا، چاہے زندگی میں ملاقات ہو یا وفات کے بعد روضہ اقدس کی حاضری ہو، دونوں موقع پر ادب و احترام کو برقرار رکھا جائے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہی قبیلہ بنو تمیم حضور کی خدمت میں جب آیا تھا، یہ لوگ دیہاتی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے آداب کو جانتے نہیں تھے۔ دوپہر کا وقت، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں سے کسی کے یہاں آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے باہر سے چلانا شروع کیا، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر کو نکلیے۔ اس پر قرآن نے آیت اتاری، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کاش یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ خود نبی باہر تشریف لاتے، پھر یہ ملاقات کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ادب و احترام کا بہت خیال کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے مکان پر حاضری ہوتی اور دروازے کو دستک دینی ہوتی تو اپنے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اتنا ادب و احترام رکھا ہے۔ تو تعظیم نبوی کی یہ دوسری صورت ہے، ملاقات کے وقت ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، زندگی میں بھی زندگی کے بعد بھی۔ تعظیم کی تیسری شکل یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو جھکا کر رکھا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نظر کو بھی جھکا کر رکھا، زندگی میں بھی وفات کے بعد بھی، کہ آپ کے سامنے نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سرداران قریش میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جی بھر کر نہیں دیکھا، حالانکہ میری نظر میں حضور سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے حضور کا حلیہ بیان کرو، آپ کی شکل و صورت بیان کرو، تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کے ادب و احترام میں نے کبھی جی بھر کر آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کرام کا ادب حضرت انس رضی اللہ عنہ تو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف لاتے، مہاجرین اور انصار آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے ہیں، کسی کی مجال نہیں تھی آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے سوائے ابو بکر صدیق اور سوائے عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے۔ یہ دونوں حضرات جب حضور کو دیکھتے حضور مسکرا دیتے۔ حضور کی مجلس کا نقشہ تو یوں کھینچا گیا کہ صحابہ کی شان ایسی تھی گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، اتنا ادب و احترام۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر
عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت قریش کے سرداروں میں سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جائزہ لینے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب یہاں کی کیفیت دیکھی، اپنی برادری میں پہنچے تو جا کر کہا کہ میں روم بھی گیا ہوں، میں نے قیصر کا دربار دیکھا ہے، میں فارس بھی گیا ہوں، میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں حبشہ بھی گیا ہوں، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن جو شان میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی کہ حضور گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ سر جھکا کر بیٹھے ہیں، جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھوں ہاتھ قبول کرتے ہیں، فوراً اس پر عملی جامہ پہناتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، میں نے تو اپنی رائے پیش کر دی، اب تمہاری مرضی، تمہیں جو کرنا ہو کرو۔ ایک صحابیہ ہے حضرت قیلہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا، میرے بدن پر تو کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو تعظیم اور ادب و احترام کی تیسری صورت یہ ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی نظر کو پست رکھا جائے، اپنی نظر کو جھکا کر رکھے۔ تعظیم نبوی کی چوتھی شکل یہ ہے، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ بھوپال میں اہل حدیث کے ایک بڑے امام تھے نواب صدیق حسن خان، ان کا ایک معتقد اور مرید تھا، اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، سچا خواب، کہ بھوپال کی جو جامع مسجد ہے اس میں نماز ہو رہی ہے، صف اول میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اور امامت کے مصلی پر نواب صاحب ہے۔ اس زمانے میں بھوپال میں ایک قاضی صاحب تھے جو خواب کی تعبیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو نواب صاحب کا یہ مرید جس نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا قاضی صاحب میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا؟ کہا جی ہاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا جاؤ نواب صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ گیا دوڑا ہوا نواب صاحب کے گھر، دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا۔ پھر آیا کہ نواب صاحب قاضی صاحب خواب تو اتنا اچھا، آپ نے ایسی کیسی تعبیر دی؟ قاضی صاحب نے فرمایا بھلا آدمی حضور جب موجود ہو تو آپ کے آگے جنازہ ہی ہو سکتا ہے، آپ کے آگے کون ہو سکتا ہے؟ تو تعظیم کی چوتھی شکل، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف قاصد بنا کر، سفیر اور ایلچی بنا کر اپنے داماد ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور اہل مکہ نے ان سے کہا اگر آپ طواف عمرہ کرنا چاہو تو کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ فرمایا جب تک حضور طواف عمرہ نہیں کریں گے میں وہاں تک کرنے والا نہیں، میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے تعظیم نبوی۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کے ادب و احترام کی پانچویں شکل،
آپ کے نام کی تعظیم کی جائے۔ کتنا پیارا نام ہے محمد۔ محمد علماء نے ایک نقطہ بیان کیا، لفظ اللہ، بولیے زبان سے اللہ، ہونٹ کھل جاتے ہیں، اب بولیے محمد، ہونٹ مل جاتے ہیں، تو فرق کیوں؟ اللہ بولتے ہیں ہونٹ کھلتے ہیں، اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح اللہ بولنے میں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، خالق مخلوقات سے جدا ہے، اور محمد بولنے سے ہونٹ ملتے ہیں، اشارہ اس طرف ہے کہ یہی نام اللہ سے ملانے والا ہے۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، اور مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے تھے۔ آپ نے فرمایا لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کو پہلے یہی اعتراض ہوا، رحمان رحیم تو ہم جانتے نہیں، وہی پرانے طرز کے موافق بسمک اللہم لکھوائی۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ایسے لکھو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے لکھوایا ھذا ما قال علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت علی نے لکھ دیا، سہیل کو اعتراض ہوا، اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیتے تو یہ اختلاف اور جھگڑا ہی کیوں ہوتا، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، آپ نے حضرت علی سے بھی کہا کہ رسول اللہ پر چھیکا لگا دو، محمد بن عبداللہ کر دو۔ دوسرے صحابہ نے بھی اشارے سے منع کیا، اور حضرت علی خود بھی چاہتے تھے، آپ نے محمد الرسول اللہ کی تعظیم کی کہ اپنے ہاتھ سے اس پر چھینکنے کا نشان نہیں لگایا، مٹانے کا نشان نہیں لگایا۔ یہ ہے نام نبی کی تعظیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، نام تھا اس کا محمد۔ اب ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کو آواز لگائی، تاج الدین، تاج الدین کہہ کر پکارا۔ وہ آ تو گیا، لیکن اس کے بعد وہ گھر چلا گیا، 2-3 دن آیا ہی نہیں کہ بادشاہ نے مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلایا، لگتا ہے بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہے۔ بادشاہ نے بھی دیکھا وہ نہیں آیا تو اس کو بلوایا کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو، کہ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے نام سے نہیں بلایا، تاج الدین کہہ کر بلایا، لگتا ہے آپ مجھ سے روٹھ چکے، ناراض ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسی بات نہیں، دراصل تمہارا نام محمد ہے اور میں نے کبھی یہ نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر پکارا تھا وہ اس لیے کہ میرا وضو نہیں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں محمد کا نام بغیر وضو کے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حبشی خادم تھا، اس کا نام تھا محمد حسن۔ بادشاہ کی عادت تھی ہمیشہ پورا نام لیتا، ایک مرتبہ آدھی رات میں آواز دی، حسن، پورا نام نہیں لیا، صرف حسن کہا، تو وہ پانی کا لوٹا لے کر بادشاہ کے کمرے میں رکھایا۔ ایک ایرانی شہزادہ وہاں آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو تعجب میں پڑا، کہا بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، پانی طلب نہیں کیا۔ خادم نے کہا میں جانتا ہوں بادشاہ نے مجھے بلایا، پانی طلب نہیں کیا، لیکن بادشاہ کی عادت ہے ہمیشہ وہ میرا پورا نام لیتے، محمد حسن۔ آج جب صرف انہوں نے حسن کہا، محمد نہیں کہا، میں سمجھ گیا بادشاہ سلامت کا وضو نہیں ہے، وہ وضو کرنا چاہتے ہیں۔ تو تعظیم نبوی کی یہ 5ویں صورت، آپ کے نام کی تعظیم کی جائے۔ نبی کی تعظیم اور ادب و احترام کی 6ٹھی صورت یہ ہے،
آپ کی احادیث مبارکہ کی تعظیم کی جائے، آپ کی حدیثوں کو بے دھڑک بیان نہ کرے، بے سند بیان نہ کرے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ خبر متواتر ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری جانب جھوٹ بات منسوب کرے اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ آپ کی حدیثوں کی تعظیم۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 1 سال رہا۔ عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر، قدیم الاسلام، صحابی، خادم نبی، شکل و صورت میں بھی حضور کے مشابہ ہو گئے تھے، اتنا اونچا مقام۔ لیکن عمرو بن میمون کہتے میں نے اس زمانے میں جتنی مدت میں ان کی خدمت میں رہا، کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا، لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی پیدا ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا انشاءاللہ، ایسا ہی فرمایا یا اس سے کچھ کم فرمایا یا اس سے کچھ زیادہ فرمایا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی شان کہ حضور کی حدیثوں کو بیان کرتے تھے مگر ڈرتے تھے، بے دھڑک بیان نہیں کرتے تھے۔ حدیثوں کا ادب و احترام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی، مدینہ منورہ کے 7 مفتیوں میں، فقہائے 7 مدینہ میں سعید ابن المسیب، امام مالک فرماتے ہم ان کی خدمت میں تھے۔ کوئی بندہ آیا، امام سعید ابن المسیب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنے والے نے حضرت سعید سے کسی حدیث کی تحقیق چاہی تو آپ فوراً بیٹھ گئے اور پھر اس کو حدیث سنائی، اس کا مطلب بیان کیا۔ امام مالک کہتے ہم نے کہا حضرت آپ نے اٹھنے اور بیٹھنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، لیٹے لیٹے بیان کر دیتے۔ فرمایا میں نے کبھی حدیث نبوی کو لیٹ کر بیان نہیں کیا۔ اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان تھی کہ ایک باندی اسی ڈیوٹی پر تھی کہ جب کوئی آتا دروازے پر دستک دیتا، خادمہ جاتی پوچھتی کیوں آئے ہو، مسئلہ پوچھنے یا حدیث پوچھنے؟ اگر آنے والا کہتا کہ میں تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، امام مالک آتے اس کو مسئلہ بیان کر دیتے۔ لیکن وہ کہتا میں حدیث جاننے کے لیے آیا ہوں، تو اس کو حدیث کے کمرے میں بٹھایا جاتا۔ امام مالک اولاً غسل فرماتے، عمدہ اور صاف لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور مسند پر جلوہ افروز ہوتے، خوشبو سلگائی جاتی اور پھر اس کو حدیث کا مطلب بیان کرتے۔ یہ ہے حدیث نبوی کی تعظیم۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ حدیث کا درس دے رہے، لیکن چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، مگر درس حدیث ختم نہیں کیا، وہ جاری رکھا۔ حدیث کے ختم ہونے کے بعد پوچھا گیا کہ آج آپ کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا، کوئی بات پیش آئی؟ فرمایا بچھو نے 16 مرتبہ مجھے ڈسا ہے۔ لیکن حدیث کی یہ تعظیم، حدیث کا یہ ادب و احترام کہ آپ نے درس جاری رکھا۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ شان تھی، مولانا عنایت صاحب، مولانا سفیان صاحب جانتے صبح کی آخری گھنٹی میں حدیث کی عظیم کتاب مسلم شریف کا درس ہوتا،
تو پہلے استنجا سے فارغ ہوتے، پوری سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو فرماتے، خوشبو لگاتے، اور پھر دارالحدیث میں تشریف لاتے، مسند پر جلوہ افروز ہوتے، ایک ہی شان پر بیٹھتے تھے، کبھی اپنی ہیئت بدلتے نہیں تھے، 1.25 گھنٹہ سبق اسی شان کے ساتھ جاری رہتا تھا۔ کیوں؟ یہ ہے تعظیم نبوی۔ تو نبی کی تعظیم کی یہ چھٹی صورت آپ کی حدیثوں کی تعظیم کی جائے۔ نبی کی تعظیم کی 7ویں صورت یہ ہے آپ کے اہل بیت کی، سیدوں کی، خاندان والوں کی تعظیم کی جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، جنازے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے۔ جب دفن سے فراغت ہوئی اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر سواری کی نکیل پکڑ لی۔ زید بن ثابت نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ نکیل چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم علماء کا ایسا ہی ادب و احترام اور اکرام کریں۔ زید بن ثابت نے عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچا اور بوسہ دیا اور کہا، ہمیں بھی حکم دیا ہم نبی کے خاندان والوں کا ایسا ہی اکرام کریں۔ یہ ہے اہل بیت کی تعظیم۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بڑے مزے سے سناتے تھے کہ مقام ہرات میں ایک سید فیملی رہتی تھی، شوہر کا انتقال ہوا، عورت بیوہ ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، حالات آئے تو اب پریشان، لیکن عزت ہے سماج میں، معاشرے میں، شہر میں، تو مانگتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آئی، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر سمرقند چلی گئی اور ایک جگہ بچوں کو بٹھایا اور تحقیق کی کہ یہاں کوئی مسلمان رئیس ہو تو پتہ بتا دو تاکہ اس سے کچھ مدد طلب کی جائے۔ کسی نے ایک مسلمان رئیس کا ایڈریس دے دیا۔ یہ عورت گئی وہاں اور کہا، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، حالات نے مجبور کیا تو یہاں آئے ہیں۔ اس نے کہا، تیرے بیوہ ہونے کی دلیل کیا؟ تیرے بچوں کے یتیم ہونے کی اور تمہارے مجبور ہونے کی دلیل؟ اب یہ تو شہر میں نئی تھی، کہاں سے حوالہ دیتی؟ مایوس ہو کر چلی آئی۔ کسی نے ایک مجوسی اور پارسی رئیس کا حوالہ دیا کہ وہاں چلی جاؤ۔ اس کو ترس آیا، اس نے خادم کو بھیجا، بچوں کو بلوایا، عورت کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا اور اس کی دیکھ بھال کی، مدد کی۔ رات کا وقت ہوا، جب یہ مسلمان رئیس سویا تو خواب میں دیکھتا ہے جنت ہے، بڑا شاندار محل ہے، اس کے آگے بڑا شاندار باغ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ اتنا پیارا محل کس کا؟ آپ جواب دیتے، ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میں بھی تو ایک مسلمان ہوں۔ جواب ملا، تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا؟ ہمارے گھرانے کی ایک عورت آئی تھی، اس کو تو نے دھتکار دیا، اب دل پر چوٹ لگی، صبح ہوئی، تلاش کیا کہ وہ عورت کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، پتہ چلا وہ تو فلاں پارسی رئیس کے یہاں، اس کے یہاں پہنچا اور کہا، یہ عورت بچے میرے حوالے کر دو۔ اس نے جواب دیا، میں تیرے حوالے کیوں کروں؟ جو خواب رات کو تو نے دیکھا تھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے،
وہ محل کسی اور کا نہیں میرا ہے، اور میں نے کل رات ہی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو نبی کی تعظیم کی 7ویں شکل آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور نبی کی تعظیم کی 8ویں شکل یہ ہے نبی کے شہر کی تعظیم کی جائے۔ نبی کا شہر، آپ نے فضائل کی تعلیم میں سنا ہوگا کہ کسی بزرگ کو زبان سے یہ نکل گیا تھا مدینہ منورہ کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے۔ خواب میں تنبیہ کی گئی کہ اگر تمہیں یہاں کا دہی کھٹا لگتا ہے تو رہتے کیوں ہو، نکل جاؤ۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہم نے سورت میں سنا تھا ان کے نواسے حضرت مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نانا جان 10 سال رہے مدینہ منورہ میں، اور فقیرانہ ہیئت، ضعیفی ہے، مرض ہے، عصر سے عشاء تک، اور عصر بھی وہاں اول وقت میں ہوتی ہے۔ پائی تھی مبارک والے حصے میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے رہتے تھے۔ کسی نے چلتے چلتے آپ کی گود میں 1 ریال ڈالی، نواسے کو دیا، مولانا شاہد صاحب کو سنبھال کر رکھو۔ رات میں گھر آئے، میاں شاہد وہ ریال لاؤ۔ سوچتے نانا جان کتنے بخیل اور کنجوس ہے، 1 ریال بھی مانگ لیا۔ حضرت نے لیا، اس کو چوما، سر پر آنکھ پر رکھا، فرمایا بیٹا تو کیا جانے دینے والے نے مجھے مدینہ کا فقیر سمجھ کر دیا۔ اس 10 سال کے عرصے میں روضہ اقدس پر صرف 2 مرتبہ حاضری ہوئی، صرف 2 مرتبہ، اور دونوں مرتبہ، ایک مرتبہ علامہ سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ایک مرتبہ فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ دونوں حضرت سے علم میں، عمر میں، ہر اعتبار سے چھوٹے، پھر بھی ان دونوں کو آگے رکھا۔ حضرت پیچھے پیچھے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چلے۔ جب حاضری سے فراغت ہوئی، باہر نکلے تو فرمایا سیاہ زکریا میں یہ ہمت کہاں تھی کہ آقا کو اپنا منہ دکھائے؟ کون کہہ رہا ہے؟ 50 سال جس نے حدیث پڑھا۔ سیاہ زکریا میں یہ ہمت کہاں تھی آقا کو اپنا منہ دکھائے؟ لیکن تم تو خاندان والے ہو نا، تم پر نظر جائے گی، سوچا تمہاری برکت سے کچھ نظر مجھ پر بھی پڑ جائے۔ یہ ہے حضور کے شہر کی تعظیم۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے لیے گیا، قدیم زمانے کی بات، فراغت ہوئی، مدینہ منورہ پہنچے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ہوٹل سسٹم نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے کمرے کرائے پر لے لیے جاتے، کھانے پینے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا۔ علامہ ظفر احمد فرماتے ہیں کھانے سے فراغت ہوئی تو بچا کچا میں ایک جگہ ڈال کر آیا۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ ایک عرب غریب بچہ اس پڑے ہوئے کھانے میں سے چن چن کر کھا رہا۔ مجھے بڑا ترس آیا، میں اس کو کمرے میں لے آیا، اس کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کو پوچھا تم کون ہو؟ پتہ چلا وہ ایک عربی یتیم بچہ ہے،
باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، سب ملے گا وہاں، تعلیم بھی ملے گی، لکھنے پڑھنے کھیلنے کو بھی ملے گا۔ غربت کا بھی دور تھا، بھروسے کا بھی دور تھا۔ کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی امی جان سے پوچھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ گیا، ماں سے پوچھ کر آیا۔ ماں نے بھی اجازت دے دی، کیونکہ اس کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھلائے۔ کہا میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے آپ سے کام ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس 10 سالہ بچے نے حضرت کی انگلی پکڑی اور حضرت کو لے کر چلنے لگا۔ چلتے 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 روضہ اقدس پر آیا، جالی مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا آپ کے ہندوستان میں یہ چیز ملے گی؟ آپ کے ہندوستان میں یہ چیز ملے گی؟ حضرت کی آنکھیں جھک گئی، آنسوؤں سے بھر آئے کہ بیٹا اسی کے لیے تو ہم ہندوستان سے یہاں آئے۔ کہنے لگا جاؤ، آپ کو آپ کا ہندوستان مبارک۔ میں بھوکا پیاسا مر جانا پسند کرتا ہوں، لیکن در رسول اور اس کی چوکھٹ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے عشق مدینہ، اور ہم اتنے بے غیرت کہ ہم تو روضہ اقدس پر جب جاتے ہیں، مجھے معاف کیجیے، اولاً گناہ والا چہرہ لے کر جاتے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ عبرت کے کانوں سے سنو، دل میں اتارو۔ وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہے، انہوں نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، اور وہ بزرگ صاحب حضوری ہے۔ جب حضور کے روضے پر جاتے ہیں تو آقا سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے کسی بزرگ کا واقعہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی تو عادت شریفہ تھی کہ زندگی میں اگر کوئی آپ کے پاس آتا اس حال میں کہ چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو آپ چہرہ پھیر لیتے، تو آپ نے جواب دیا اب بھی میری یہی عادت ہے، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ اور ہم اتنے گستاخ، باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں، باب البقیع سے نکلتے ہیں، جیسے داخل ہوئے موبائل شروع، سیلفی شروع اور ویڈیو کال شروع، گھر والوں کو دکھایا جا رہا ہے، بھائی دیکھ میں روضہ اقدس پر پہنچ رہا ہوں، یہ دیکھیے جالی مبارک ہے، لے سلام پیش کر لے۔ سب کچھ آن لائن ہو گیا، سلام کو بھی آن لائن کر دیا۔ وہاں موبائل چلانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ حضرت شیخ تو 10 سال میں 2 مرتبہ گئے۔ میرے بھائیوں، تعظیم نبوی کی یہ شکل ہے، 8ویں شکل، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شہر مقدس کی تعظیم کی جائے۔ بزرگوں کی تو یہ شان رہی کہ مدینہ منورہ میں چلے ہیں، کھلے پیر چلے ہیں، نہ معلوم آقا کے قدم کہاں پڑے۔ میرے بھائیوں، جہاں آقا کے قدم پڑے ہیں اگر وہاں ہم اپنے رخسار کو رکھ دیں تب بھی تعظیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے مختصر طور پر آپ علیہ السلام کے ادب و احترام کی یہ چند صورتیں پیش کی، اور ان سب کا مقصد ہے محبت رسول اور عشق رسول ہماری زندگی میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت سے، اس نعمت سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر تک معاصی میں ڈوبے ہیں۔ اے اللہ دن رات صبح و شام آپ کی نعمتیں رحمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی رہی، مگر ہم احسان فراموش ہیں، ہم غدار ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم جاہل ہیں، غافل ہیں۔ ہم نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو آپ ہی کی نافرمانی میں کھپایا۔ تو دیتا رہا، نوازتا رہا، ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا ہمارے دل انتہائی سیاہ کالے گندے ہو چکے، اب حق بات اترتی نہیں، حق اور باطل کا فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے مولا ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما، ہمارے گناہوں پر اپنے فضل و کرم سے معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ آپ ہی کا تو در ہے، آپ کے علاوہ اور کون سا در ہے؟ اے اللہ اگر آپ نے اپنے در سے ہمیں دھتکار دیا، ہمیں بھگا دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ بڑی امیدیں آرزو لے کر آئے ہیں، پورے یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمارا ایک مالک ہے، خالق ہے، جو مانگنے پر دیتا نہیں بلکہ امید سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر، دلوں کی سیاہی کو دور فرما، گندگی کو دور فرما، زنگ کو دور فرما، میل و کچیل کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما، آپ کے لاڈلے نبی کی محبت پیدا فرما۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنا محبوب ہمیں دیا ہے۔ خدا نے اپنی عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ اے اللہ آپ نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا ہے، مگر ہم نے کوئی قدر نہیں کی، ہم نے ان کے حقوق کو پہچانا نہیں، اگر جانا ہے تو عمل نہیں کیا۔ اے اللہ ہماری اس گستاخی کو معاف فرما، ہمیں نبی کا ادب و احترام نصیب فرما، نبی کی محبت نصیب فرما، نبی پر کمال ایمان عطا فرما، نبی کی اتباع سنت عطا فرما، صحابہ کے دلوں میں نبی کی جو عظمت و محبت تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما، جنی انسی شیطانی دجالی طاغوتی اثرات سے حفاظت فرما، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال
فرما۔ جب تک تو نے ہماری زندگی اور سانس لکھی ہے اے اللہ ایمان و اسلام پر ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرما، اور جب بھی تو نے ہمارا آخری وقت لکھا ہو کلمہ طیبہ کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ سوء خاتمہ اور بری موت سے حفاظت فرما، ہمیں اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ کمال ایمان عطا فرما، حلاوت ایمان عطا فرما، خدمت ایمان عطا فرما، ایمان کی عظمت نصیب فرما، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما، ان دعاؤں کو اپنے فضل و احسان سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔